السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ذہنی امراض کے ہسپتال میں ایک دھکم پہل مچی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اور تمام عملہ وارڈ نمبر 7 کی جانب بھاگے جا رہے تھے۔ انہیں یوں بھاگتا دیکھ کر مریضوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کو دھکے دیتے، شور کرتے ایک جانب بھاگ رہے تھے۔ مریضوں کو خوفزدہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ناصر یکدم رکے اور سسٹر جمیلہ کے ساتھ مل کر انہیں خاموش کرواتے ہوئے دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اس کی موت کنفرم ہو چکی تھی۔ سبھی ڈاکٹر حیران و پریشان سر جوڑے اس کی موت کی وجہ جاننے کی کوشش میں تھے، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے جسم پر نہ کوئی چوٹ کا نشان تھا، نہ اسے دماغی بیماری تھی، نہ اس نے اپنے گلے میں پھندا ڈالا۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء صحیح و سالم اپنی جگہ پر قائم تھے، مگر دل اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ مطلب دل جسم سے غائب تھا۔ اس قدر دل دہلانے والی خبر نے تمام ڈاکٹروں سمیت ہاسپٹل میں موجود تمام عملے اور لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ بس سائرہ کے منہ میں 3 عجیب رنگ کے دھاگے پھنسے ہوئے تھے، جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہ ہی اس دوران سائرہ سے ملنے کوئی ملاقاتی آیا اور نہ ہی اسٹاف کا کوئی ممبر اس کمرے میں گیا۔ تو پھر یہ دھاگے کہاں سے آئے؟ بدقسمتی سے سائرہ کے رشتہ دار ہونے کے باوجود اس سے ملنے کبھی کوئی نہ آیا۔ 3 ماہ سے وہ اسی ہاسپٹل میں داخل تھی، مگر کسی نے خبر گیری نہ کی سوائے پولیس کے۔ انہی کے توسط سے ڈاکٹر سائرہ کے بارے میں جان پایا، لیکن ڈاکٹر ناصر کے لیے یہ صرف عجیب و غریب کہانی یا من گھڑت قصہ تھا، جسے سن کر لوگوں کی تہمت پرستی گردانتے ہوئے وہ خاطر میں نہ لایا۔ وہ ایک نمازی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے سائرہ کو پہلی بار دیکھا تھا تو چونکا تھا۔ اس میں کچھ ایسی خاص بات ضرور تھی جو وہ محسوس نہ کر سکا۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے اس کا رجحان بڑھ چکا تھا، لیکن یوں ہی وہ اس جانب آتا، وارڈ نمبر 7 کی جانب دیکھنا نہ بھولتا۔ نہ جانے کیوں وہ سائرہ کی جانب مائل ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ اس کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اکثر وقت کی کمی کے باعث وہ کچھ دیر رکتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ آج بھی وہ راؤنڈ پر نکلا تھا، تبھی اس پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ سائرہ مر چکے ہیں۔ مگر اس کی موت طبعی نہ تھی۔ جسم کے اندر سے دل کا غائب ہو جانا معمولی بات نہ تھی، وہ بھی بغیر کسی واضح نشان یا ثبوت کے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو عملے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی خوفزدہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ناصر کو تجسس تھا۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں ڈاکٹر ناصر کسی کو بتائے بغیر سائرہ کے پتے پر اس کے محلے کی جانب روانہ ہوا۔ اسے یہ گتھی سلجھانی تھی۔ دوسری بات، وہ جاننا چاہتا تھا کہ رشتہ داروں کے باوجود وہ اس تعلق سے کیوں محروم رہی۔ اب انہیں اس راز سے پردہ اٹھانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک میت کی تدفین بھی کرنی تھی، کیونکہ سائرہ ایک لاوارث لاش تھی۔ درمیانے طبقے کی گلیوں میں داخل ہوتے ڈاکٹر ناصر نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ اس کے سامنے جو گھر تھا وہ بند پڑا تھا، مگر ویسی ہی مشابہت لیے ایک دوسرا گھر گلی کی نکڑ پر نظر آیا۔ شاید وہ سائرہ کے کسی رشتہ دار کا تھا۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھے تاکہ مزید پوچھ گچھ کر سکے۔ گھنٹی کی تیز آواز پر انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ دروازہ کھولنے والی شخصیت کافی باروب تھی۔ لمبی بارش داڑھی، سفید پرنور چمکتا ہوا چہرہ، ذہانت سے بھرپور آنکھیں جن میں خاص قسم کا وجد تھا۔ ڈاکٹر ناصر ان کی شخصیت سے بہت مرعوب ہوا۔ ڈاکٹر ناصر نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے آنے کی وجہ بتائی، جس پر انہیں محسوس ہوا کہ وہ انجانی شخصیت انہیں اندر بلانے میں حیل و حجت سے کام لے رہی ہے۔ کچھ توقع کے بعد بالآخر وہ ڈاکٹر ناصر کو لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ صوفے پر بیٹھتے ڈاکٹر ناصر واضح طور پر ان کے چہرے پر ناگواری محسوس کر چکے تھے، مگر آج انہیں سائرہ کے بارے میں جاننے کا تجسس ہر بات سے عاری کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کی لائبریری آج کھلی تھی۔ ہیرا، سمینا اور سائرہ نے ایگزام کی تیاری کے لیے آج کا دن منتخب کیا تھا۔ تینوں سہیلیاں بیگ کندھوں پر لٹکائے لائبریری میں داخل ہوئی۔ یہاں ابھی اکا دکا اسٹوڈنٹ بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں کبھی امید تھی کہ ایگزام کی وجہ سے آج رش زیادہ ہوگا، مگر تمام لائبریری میں گنتی کے چند لوگ دیکھ کر وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گئی۔ امتحان کی فکر میں فضول قسم کی سوچوں کو پیچھے دھکیلتی تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔
کتنا وقت گزر گیا، انہیں ہوش تب آئی جب شام کے دھندلالے سائے چاروں سو پھیل چکے تھے۔ یکدم سمینا نے دونوں کو احساس دلایا کہ مغرب ہونے والی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کے کہنے پر دونوں جلدی سے کتابیں سمیٹنے لگی، کیونکہ لائبریری خالی ہو چکی تھی اور وہ دونوں اکیلی تھی۔ چاروں طرف دابیز خاموشی کا راز تھا۔ تینوں بیگ لیے جلدی سے باہر نکلی۔ ارے رکو، سارا یک دم بیگ کے اندر دیکھتے ہوئے بولی، ڈائری تو میری ٹیبل پر ہی رہ گئی، اس میں کچھ پوائنٹ نوٹ کیے تھے کہ گھر جا کر اور تیاری کر لوں گے، آؤ ذرا میرے ساتھ۔ وہ واپس موڑی۔ تم جاؤ سارا، ہم دونوں یہیں تمہارا انتظار کرتی ہیں، ہیرا نے یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑے جواب دیا۔ ہیرا، میں اس وقت اکیلی؟ سائرہ کچھ پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، سمینا نے جمائی لیتے سے بولا، بہت تھک گئی ہوں یار، جاؤ بھاگ کر لے آؤ تم خود۔ تم دونوں بھی نا، وہ گھورتی ہوئی اور منہ بناتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ دونوں نے اسے مڑتا دیکھ کر دائیں بائیں دیکھا، دروازے کے قریب رکھے بینچ کو دیکھتے سکون سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ سمینا، تم نے نوٹ کیا آج لائبریری میں اسٹوڈنٹ نہ ہونے کے برابر تھے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ امتحان سر پر ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ لائبریرین بھی نہیں تھی سوائے گارڈ کے۔ تمہیں کچھ عجیب نہیں لگا؟ ہیرا نے کچھ گھبراہٹ سے پوچھا۔ ہاں، دیکھا اور محسوس بھی کیا، کہیں وہ بات سچ نہ ہو کہ چھٹی کا دن اس بھوت کے لیے ہوتا ہے جو لائبریری میں رہتا ہے۔ سمینا نے خوفزدہ چہرہ بنائے ہیرا کی جانب دیکھا۔ کیا سچ میں یہ بات حقیقت ہے کہ یونیورسٹی میں اس روز کوئی بھی نہیں آتا اور ہم آ گئے؟ کہیں سچ میں؟ ہیرا نے درمیان میں بات چھوڑے اس سے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہیرا کی دہشت سے آنکھیں کھلی، آنکھوں کو دیکھ کر سمینا کا کہکا گونجا۔ ارے یار، تم اتنی ڈرپوک ہو، ایسی کوئی بات نہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ اور کیا تم اتنی بیوقوف ہو سمجھ نہ پاؤ گی کہ آج چھٹی کا دن لوگ گھروں میں گزارنا پسند کرتے ہیں؟ اور ویسے ہمارے لیے تو اچھا ہی ہوا نا، تسلی سے پورا ویک کا کام کر لیا۔ سمینا نے لاپرواہی سے ہنستے ہوئے اسے تسلی دی۔ ہاں یہ بات تو ہے ہیرا، اتفاق کرتے معصومیت سے گردن ہلا دی۔ لیکن سمینا، وہ پھر بولی، تم نے آج دیکھا، آج چاروں سو سناٹا پھیلا ہوا تھا، عجیب وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کچھ بے چینی ہوئی۔ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو تم؟ کیا کہا تو ہے کہ چھٹی کے دن لوگ نکلنا پسند نہیں کرتے۔ آج صبح تم نے نہیں دیکھا 3-4 اسٹوڈنٹ بیٹھے تو تھے؟ ہیرا کی بات سن کر اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، مگر اپنا خوف وہ ظاہر نہ کر پائی۔ وہ یہ سب پہلے سے محسوس کر چکی تھی، سوائے سے جھڑک کر شٹ اپ کال دیکھ کر مطمئن سی ہو کر بیٹھ گئی کہ دوبارہ ہیرا اس موضوع پر بات نہ کر سکے۔ لو آ گئی سائرہ۔ سامنے سے سائرہ کو آتے دیکھ کر سمینا جلدی سے کھڑی ہوئی۔ اس کی تلقین نے ہیرا بھی بیگ مضبوطی سے اپنے کندھر پر ڈالتے ہوئے سائرہ کی جانب دیکھا، جو خاموشی سے ردا اڑے دونوں سے بے پرواہ قریب سے گزر گئی، جیسے جانتی ہی نہیں۔ ارے ارے سائرہ، رکو تو! دونوں اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی۔ ڈائری لے آئی ہیرا؟ ہاں، بیگ میں ہے، مجھے لائبریری میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پہلے سے وہ لڑکا ڈائری لیے کھڑا تھا، وہ دیکھ چکا تھا کہ میں ڈائری بھول رہی ہوں۔ وہ کھوئے لہجے میں بولی۔ لڑکا؟ کون لڑکا؟ دونوں وقت بول پڑی۔ لائبریری میں تو ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ سمینا نے ابرو کھینچتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں تھا یار، ہماری ٹیبل کے سامنے ہماری نوک جھوک سن رہا تھا، اور اسرار لہجے میں جواب دیا گیا۔ سائرہ؟ سمینا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس وقت تک وہ یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے کو تھا، سڑک پر اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، ہم اکیلی تھی۔ پھر تمہیں لڑکا دروازے پر کیسے مل گیا؟ سائرہ کی بات پر دونوں فکر مند ہو گئے۔ تبھی سامنے سے رکشے کو آتا دیکھ کر ہیرا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ تینوں رکشے میں بیٹھ گئی۔ سائرہ نے پیچھے مڑ کر اس خوبرو لڑکی کی جانب دیکھا جو یونیورسٹی کے گیٹ پر ہاتھ ہلا رہا تھا، مگر سائرہ کے چہرے پر ایک خوفناک سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے بھوک نہیں امی، تھکے لہجے میں کہتے سارہ نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ فرد بیگم نے پریشانی کے عالم میں اپنی سانس کی جانب دیکھا۔ بات پریشان کن تھی، 5 دن سے وہ یہی کچھ کہہ رہی تھی۔ جب یونیورسٹی سے گھر آئی اس کے اطراف ہی بدلے ہوئے تھے، بھوک پیاس جیسے اٹھ چکی تھی، نہ ماں کے پاس بیٹھتی نہ دادی کے قریب ہوتی، ہر پل کمرے میں گھسی رہتی، جیسے دونوں سمجھنے سے قاصر تھی وہ۔
فرد تم جا کر دیکھو، شاید باہر سے کچھ لے کر آئی ہو۔ ہمیشہ کی طرح دادی کو امید بندھی۔ اکلوتی پوتی سے محبت بھی تو وہ بہت کرتی تھی۔ ان کے پریشان کن لہجے پر فرد تیزی سے اٹھی۔ جی امی، میں دیکھتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے سارا کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ خود بھی شاید یہی چاہتی تھی کہ دروازے کے قریب پہنچ کر اسے رکنا پڑا۔ کمرے سے سائرہ کی مدھم لیکن گنگناتی آواز سنائی دی، جیسے بہت خوش ہو۔ لیکن فرد کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث تھی۔ خالی کمرے میں سائرہ آخر کس سے باتیں کر رہی تھی؟ خود کلامی کے انداز میں بغیر دستک دیے فرد نے دروازے کو دھکا دے دیا۔ دروازہ ایک آواز سے کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں عجیب بھینی بھینی خوشبو نے احاطہ کر رکھا تھا۔ سائرہ بیڈ پر الٹی پلٹی مارے بیٹھی ہوئی سامنے کرسی پر نگاہیں جمائے مسکرا رہی تھی۔ یہاں اس وقت کوئی وجود نہ تھا۔ سائرہ نے نگاہیں اٹھائے مائیں کی طرف دیکھا۔ اس کی لال انگار ہوتی نگاہوں میں نہ جانے کیسا طلسم تھا کہ فرد بیگم گھبرا گئی۔ سائرہ میری بچی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سبھی فکروں اندیشوں کو پشے پشت ڈالتے ہوئے بیٹی کی جانب بڑھی۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، بڑھاپے کا واحد سہارا تھی۔ وہ کیسے نہ پریشان ہوتی؟ 3-4 دن ہو گئے ہیں تم نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں، نہ پی رہی ہو نہ کھا رہی ہو۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہیرا اور سمینا کے ساتھ باہر کھانا کھا کے آئی ہو؟ جبکہ تم جانتی ہو کہ دادی تمہارے ساتھ کھانا پسند کرتی ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی اور محسوس کیے بغیر کہ سائرہ کے چہرے پر یکدم ناگواریت کے آثار نمودار ہوئے، مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ جی امی، انہی کے ساتھ کھا لیتی ہوں۔ اب کہ وہ اپنی پرانی جون میں واپس آ گئی، فرد کو گویا نہ گو اطمینان ہوا۔ اچھا دودھ لا دیں، انہوں نے شفقت سے پچکارا۔ نہیں امی، دل نہیں چاہ رہا۔ آپ اجازت دیں، مجھے سونا ہے۔ اس کے الفاظ میں بے رخی اور واضح باہر نکلنا ایک اشارہ تھا۔ ٹھیک ہے سارا، تم آرام کر لو، صبح یونیورسٹی جاتے وقت ہو جائے گی باتیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے باہر آ گئی۔ تم بار بار کیوں اشارہ کر رہے تھے کہ امی باہر جائیں؟ دروازہ بند ہوتے ہی وہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھے اس اندیکھی طاقت کو دیکھ کر گھوری۔ تمہیں کوئی اور چاہے وہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ خفا خفا سا اس کے دل تک رسائی کر چکا تھا۔ وہ مسکرائی۔ تمہاری الفت کو مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اچھا اب تم جاؤ، صبح یونیورسٹی میں بات ہوگی۔ پیار سے سرجش کرتے دل ربائی سے دیکھا۔ وہ بھی مسکراتے اٹھا اور محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ سائرہ اس اندیکھے وجود کی چاہت میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ کئی دن گزر گیا۔ فرد اور دادی اس کے بدلے ہوئے رویے پر پریشان، عجیب خیالات کے تانے بانے بنتی رہی، مگر کوئی سرین کے ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ان پر عجیب راز کھلا۔ فرد منہ دھونے باتھ روم میں گھسی ہی تھی کہ دادی کی خوف زدہ آواز پر صابن وہیں چھوڑے اسے باہر نکلنا پڑا۔ فرد سانس کی خوف سے گھٹی گھٹی آواز پر وہ سیدھی کمرے میں بھاگی۔ وہ کافی دنوں سے بیمار تھی، اوپر سے سائرہ کی پریشانی الگ۔ وہ یہی سوچ کر بھاگی کہ ساس کو کچھ نہ ہو گیا ہو، مگر ساس کو کھڑکی کے قریب کھڑا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اللہ کا شکر ہے اماں جی آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، لمبی سانس لی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ فرد ادھر آؤ، ذرا باہر دیکھنا جو میں دیکھ رہی ہوں، کیا تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے؟ وہ تسلسل پراسرار انداز میں بولی۔ فرد نے اپنی سانس کو دیکھا اور نپے تپلے قدموں سے آگے بڑھی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سانس کیا کہہ رہی ہیں، پھر یکدم اس کے اوس خطا ہوئے۔ صحن میں لگے جامن کے پیڑ کے نیچے کھڑی سائرہ بھاگ بھاگ کر اپنے بازوؤں پر پھیلے دوپٹے میں جامن ڈال رہی تھی۔ دہشت سے ان کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ کوئی نادیدہ طاقت درخت سے جامن توڑ توڑ کر اس کی جھولی میں پھینک رہی تھی، اور سائرہ ہنستے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتی سے دوڑی جامن کیچ کر رہی تھی۔ دادی، ہائے میرے اللہ، کہتے ہوئے بیڈ پر گر گئی۔ جب فرد نے سرایہ سے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھام لیا، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ میاں احسان علی فرد کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ فرد کے تایہ زاد بھائی اور اس محلے کی مسجد کے امام تھے۔ جب محلہ گلی میں کوئی بیمار یا پریشان ہوتا تو وہ انہی کے پاس دم کروانے دوڑے چلے جاتے تھے۔ اب فرد بیگم سائرہ کی حالت سے پریشان ان کے سامنے دو زانوں بیٹھی رو رہی تھی۔ سارہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جو ان کے مرحوم شوہر کی آخری نشانی تھی۔ وہ اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔
لیکن میاں احسان علی کی بات نے ان کے بدن میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ جانتی تھی یہ بھوت پریت جنات جب کسی عورت پر فدا ہو جائیں تو آخری دم تک پیچھا نہیں چھوڑتے، لیکن سائرہ کی بدلتی کیفیت نے ان پر بہت راز کھول دیے۔ اب میاں احسان علی کی بات نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ بہن، تم یہ تعویذ سائرہ کے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ اگر وہ مسلمان جن ہوا تو فکر کی کوئی بات نہیں، اسے میں قابو کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ غیر مسلم جن یا کوئی غیر مری مخلوق ہوئی تو شرارت ضرور کرے گا۔ بس دعا کرنا ہے کوئی عفت نہ ہو۔ انہیں قابو کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ وہ کچھ پریشان سے لگے۔ احسان بھائی، میری بیٹی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ فرد کی گرفت مضبوط ہو گئی اس تعویذ پر۔ اللہ مسب الثواب ہے بہن، کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکال دے گا۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا۔ فرد تعویذ مٹھی میں دبائے اٹھی اور نڈال قدموں سے مسجد کے حجرے سے باہر نکل گئی۔ ان کا رخ گھر کی جانب تھا۔ دل میں وسوسوں کا ہجوم لیے قریب سے گزرتے اس شخص کو دیکھ نہیں پائی جو اپنی سرخ انگار زبان نکالے انہیں خوفناک اور خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے سائرہ نے سمینہ اور ہیرا کو خداحافظ کہا اور اپنی گلی میں داخل ہوتے اس کی نگاہیں یوں ہی سامنے کھڑے وجود پر پڑی تو اس کی دن بھر کی تھکان دور ہو گئی۔ ارے آپ، وہ چہکی، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ کو تو میں ابھی یونیورسٹی چھوڑ کر آئی تھی۔ گرے دھاری دار لباس میں وہ ناخوشگوار موڑ لیے عام دنوں سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اسے بہت محبت سے دیکھتی گئی۔ میں آج تمہیں آخری بار ملنے آیا ہوں سارا۔ وہ بے حد بجھا ہوا اور بجھے ہوئے انداز میں سوگوار لگ رہا تھا۔ آج کے بعد تم مجھے کبھی دیکھ نہ پاؤ گی۔ ملول لہجے پر سارا یکدم پریشان ہو کر بولی، مگر کیوں؟ ایسا کیا ہوگا جو آپ مل نہیں پاؤ گے؟ وہ گھٹی آواز میں ہراساں ہوئی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے صفوان؟ نہیں سائرہ، وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ نہیں باخدا نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں چاہا، پسند کیا، تمہارے گھر تک آ گیا۔ شاید یہی میری غلطی تھی، مگر لگتا ہے کہ قسمت کو ہمارے ساتھ ایک ساتھ دیکھنا منظور نہیں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے کچھ پتہ تو چلے کہ آخر کس بات پہ تم اتنے بے چین ہو۔ تمہاری ماں نہیں چاہتی ہمارے ملاپ ہو۔ وہ ایک دم پھٹا۔ ہمیں جدا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کر رہی ہیں تمہاری اماں۔ اب دیکھو عاملوں کے پاس جا کر دہائی دے رہی ہیں کہ ہم مل نہ پائیں۔ وہ لٹا سا سائرہ کو بھی غمگین کر گیا۔ میری امی ایسا نہیں کر سکتی صفوان، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، وہ مجھے چاہتی ہیں اور میری کبھی بھی کسی بات کو انہوں نے ٹالا نہیں۔ اس کے لہجے میں ماں کے لیے ٹھاٹھے مارتا محبت بہت زیادہ تھا، لیکن صفوان کی محبت نے اسے یک دم بہت زیادہ نرم کر دیا۔ سائرہ، وہ آگے بڑھا اور سائرہ کا ہاتھ تھامے بے قراری سے بولا، اگر ایسا انہوں نے کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ میں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں اس رشتے کو بھی ختم کر دوں گی جو ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرے گا، چاہے پھر وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ سارہ نے چیختے ہوئے جواب دیا، اب تم جاؤ، میں گھر چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے وہ گھر کی جانب چل پڑی، جبکہ وہ اس فاتحانہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا مسکراتا ہوا واپس مڑ کر اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فرد، تمہیں کیا لگتا ہے اس تعویذ سے سائرہ ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ جن ہماری بچی کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ دادی اماں بے حد پریشان تھی۔ ہاں اماں، احسان بھائی نے تو یہی کہا ہے، بہت امید دلائی ہے، بس اس کے آنے سے پہلے تکیے میں تعویذ رکھنا ہے۔ اور یہ کہتی ہوئی جلدی سی سائرہ کے کمرے میں گھسی۔ فرد بے حد پریشان تھی۔ میاں احسان علی ان کے لیے اس وقت کسی فرشتے سے کم نہ تھے۔ تکیے کے اندر تعویذ رکھ کر دونوں ہاتھ پھیر کر اچھی سے تسلی کر لی کہ وہ ہاتھ پہننے سے نظر تو نہیں آئے گا، محسوس تو نہیں ہوگا، اور یہ سب کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن سائرہ کو دادی کے ساتھ جھگڑا کرتے دیکھ کر دہک گئی۔ سائرہ نے کبھی دادی کے ساتھ اونچی آواز میں بات تو کیا، ان کی کسی بات سے انحراف نہیں کیا تھا۔ دادی اس کی چہیتی دادی تھی اور اب وہ ترکی و ترکی جواب دے رہی تھی اپنی دادی کو۔ فرض سے برداشت نہ ہوا، وہ آگے بڑھے اور سائرہ کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ شاید انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سائرہ حیرت سے پہلے انہیں گھوری، ایک
بجلی سے اس کے اندر کوندی۔ اسے بس اتنا یاد رہا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑ پڑتا دیکھ کر خونخوار نظروں سے فرد پر گھرایا اور پلک جھپتے ہی فرد پر جھپٹ پڑا۔ ایک ہفتہ لگا تھا سائرہ کو ہوش میں آتے آتے، لیکن تب تک اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس کی دنیا برباد ہو چکی تھی۔ دادی اور ماں اس کے ہاتھوں قتل ہو چکی تھی، اور بدقسمتی سے چشمدید گواہ بھی وہ خود تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی، نیم پاگل ہو گئی۔ 3 ماہ ذہنی امراض ہاسپٹل میں یوں ہی پاگلوں کی طرح گھومتی رہتی۔ ہم چاہ کر بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر پائے اور نہ اس کی خیریت معلوم کرنے جا سکے۔ میں شروع سے جان گیا تھا کہ وہ کسی عفت کے زیر اثر ہے، مگر فرد کو بتایا نہیں پایا کہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ لیکن اتنا بڑا نقصان ہوگا یہ کبھی میرے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ میں احسان علی ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سیدھا ہوا۔ اس کے دل کا غائب ہو جانا اور اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ظالم جن اس پر اپنا حق جمائے اپنی ملکیت سمجھ چکا ہے، اس لیے وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا، اس کے دل کی صورت میں۔ سائرہ کی دل خریش کہانی سنتے ڈاکٹر نارس حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ وارڈ نمبر 7 کے راز کو جاننے کے لیے جس قدر بے تاب تھا، اس کہانی کو اور اس واقعے کو سن کر، اس کے اندر ہیبت ناک حقیقت کو سن کر اس پر لرزی طاری ہو گیا، اور وہ حقیقت کو سن کر سناٹے میں رہ گیا۔ وہ ابھی اس کی لاش کو تدفین کے لیے لے کے جانے کے لیے بھی تیار نہ تھا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو صرف دور سے محبت کرتا تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا کہ وہ اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات اس جن کو پتہ چل گئی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے ہاسپٹل کے عملے نے سائرہ کی لاش کو تدفین کے لیے تیار کیا اور شہر کے بڑے قبرستان میں اس کو دفنا دیا۔ ناظرین، اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔